احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ الرعد، صورتوں کے تعارف کے سلسلے کی اگلی کڑی سورۃ الرعد۔ سورہ رعد مکیہ ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ ان دو آیتوں لا یزال الذین کفروا تصیبہم اور ویقول الذین کفروا لست مرسلا کے سوا اس صورت کی سب آیتیں مکی ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ تفسیر خارزن۔ اس صورت کے اندر 6 رکوع 43 آیتیں ہیں۔ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک بادلوں پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس صورت کا یہ نام آیت نمبر 13 کے اندر مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا۔ حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوگی۔ در منصور۔ سورہ رعد کے مضامین کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت اور وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں آسمانوں، زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور دریا، کھیتی اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں اور رنگوں والے پھلوں کی پیداش کے ذریعے تخلیق اور ایجاد میں، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ رب العالمین کی یکتائی، اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں مشرکین کے شبہات کا بھی رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں مضامین ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی موجودگی ہونے کی خبر اسی صورت میں دی گئی ہے۔ حق اور باطل میں، بندگان خدا اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق کو بیان کیا گیا ہے۔ نماز ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے والے اور عہد و پیمان توڑنے والے گنہگار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ متقی لوگوں کو جنات عدن کی بشارت دی گئی، اور عہد توڑنے والے اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کی عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی گئیں، دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں بتایا گیا۔ اس صورت کے آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اور یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ سورہ رعد کی اپنے سے ماقبل صورت یوسف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی زمینی اور آسمانی نشانیوں کا اجمالی ذکر ہوا، اور سورہ رعد کی ابتدا میں ان نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ سورہ یوسف کی آخری آیت میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے، اور سورہ رعد کی پہلی آیت میں قرآن مجید کی شان بیان کی گئی۔ اسی طرح اگلی صورت سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ اس کی یہ آیت الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اور اس کے بعد والی آیت مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی۔ تفسیر خارزن۔ اس کے اندر 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 تا 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ اس کے مضامین کہ اس میں اللہ رب العالمین پر، اس کے رسولوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان لانے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی معبود وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے علاوہ مزید اور مضامین میں اس صورت
کے درمیان بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ کفار کی مذمت بیان کی گئی، کفر کرنے پر انہیں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی، اور مسلمانوں سے ان کے نیک اعمال کے بدلے جنت دینے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کر کے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور ان قوموں پر نازل ہونے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کے لیے امن اور رزق کی، لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف مائل ہونے کی، اپنی اولاد کے بتوں کی پوجا سے بچنے کی، اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دینے کی، اپنے والدین اور مسلمانوں کی مغفرت کی جو دعائیں مانگی وہ بیان کی گئی ہیں۔ ایمان اور کلمہ حق کی مثال پاک درخت سے، جبکہ گمراہی اور کلمہ باطل کی مثال خبیث درخت سے بیان کی گئی ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں بیان کر کے نصیحت کی گئی، اور ظالموں کے لیے مختلف قسم کے عذابات بیان کر کے انہیں ڈرایا گیا۔ قیامت کے دن تک عذاب مؤخر کرنے کی حکمت بھی بیان کی گئی۔ سورہ ابراہیم کی اپنے سے ماقبل سورۃ رعد کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ رعد میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اور سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں قرآن پاک نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی کہ اسے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالوں کی طرف، اس اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف نکالیں جو عزت والا اور سب خوبیوں کا مالک ہے۔ اگلی صورت سورہ ہجر ہے۔ سورہ ہجر کا تعارف یہ ہے کہ سورہ ہجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خارزن، اس صورت میں 6 رکوع اور 99 آیتیں ہیں۔ ہجر، ہا کی زیر جیم کی جزم کے ساتھ ہجر، مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 80 تا 84 میں اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ہجر رکھا گیا۔ سورہ ہجر کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے مقام سے گزرے تو ارشاد فرمایا، تم کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے۔ بخاری شریف۔ سورہ ہجر کے مضامین کی طرف دیکھیں تو مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر صورتوں کی طرح اس صورت کا بھی مرکزی مضمون یہی ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح کے دلائل سے ثابت کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مزید مضامین بھی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اللہ رب العالمین کے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کفار مشرکین کا طرز عمل بیان کیا گیا۔ آسمان کو مردود شیطانوں سے محفوظ کیے جانے کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں بیان کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کے سجدہ کرنے، شیطان کے سجدہ نہ کر کے مردود ہونے اور شیطان کی مہلت طلب کرنے کا واقعہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا۔ متقی لوگوں کی اخروی جزا بیان کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام اور اصحاب ایکا کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے وہ انعامات بیان فرمائے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے۔ سورہ ہجر کی اپنے سے ماقبل سورہ ابراہیم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے،
اس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا، اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ اور سورہ ہجر کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جب ان مجرموں کو جہنم میں لمبا عرصہ گزر جائے گا اور وہ گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکلتا ہوا دیکھیں گے تو اس دن وہ بہت آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کے تمام عذابوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو احکامات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید، فرقان حمید اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔